میں کبھی بھی نہیں، وہ ہمیشہ یاد ہے اور اس سے اس کی انسیت، مانوس ہونا، وہ گلیاں، وہ محلے، وہ مٹی، وہ جگہ، وہ انسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا، خواہ وہ اس کا وطن اصلی ہو یا وطن اصلی نہ ہو۔ بچپن جہاں گزرا ہے وہاں کی زندگی کے اثرات وہ ساری زندگی ساتھ بہرحال چلتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اہل عرب اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہاتوں میں اور بدوانہ زندگی کے طرز میں بھیج دیتے تھے، تاکہ یہ بڑے ہو کر کے جس مقام پر پہنچ جائیں اپنی ذاتی زندگی میں یا جس جگہ بھی چلے جائیں تو یہ اپنے عربی بدوانہ زندگی کا طرز کبھی بھی نہ بھولیں اور وہ زندگی کی خوب بو ہمیشہ ان میں چلتی رہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان جس جگہ قرار پکڑ لے، پھر ایک تو یہ اس کے بچپنے کا ہم نے عرض کیا نا، پھر جس جگہ قرار پکڑ لے ٹھہر جائے، پھر اس جگہ سے بھی اس کا تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ اسے اور کہیں بھی لے جائیں وہ اپنے گھر اپنے علاقے آنے کے لیے بہرحال بے چین رہتا ہے اور اس کے دل میں یہ امید رہتی ہے کہ واپسی خیریت سے ہو جائے اور میں اپنے گھر آرام سکون سے پہنچ جاؤں۔ دنیا میں سفر عموماً انتہائی شدید ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صرف سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، جن کا مقصد صرف سیر و، ایک تو یہ ہمارا سلسلہ ندی تھوڑا سا نکلا گھوم پھر کے شام کو گھر آ گیا، 8 10 15 20 دن مہینے کا ٹور جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ سال ہا سال کی سیاحت وہ کن لوگوں نے کی وہ ہم دنیا میں چند لوگ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ایسے چند لوگ ہی ہیں۔ عرب و عجم میں واقعی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عربوں میں تو 2 نام بہت بڑے ہیں، ایک ابن بطوطہ ہے اور ایک ابن حوقل ہے۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ بھی بہت بڑا ہے اور ابن حوقل جو تقریباً 1000 سال پہلے گزرے ہیں ان کا سفر نامہ بھی بڑا عجیب ہے، بلکہ وہ تو پڑھنے کے لائق ہے۔ خصوصاً انہوں نے عرب تھے، وہ عربی تھے، لیکن جب انہوں نے ہندوستان کی سیاحت کی تو ہندوستان اور اس خطے پر جو سارا ہندوستان کہلاتا تھا اس کا نام اس پہ انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ کیا تھا حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، تو آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا تھا 1000 سال پہلے کا ہندوستان، 1000 سال پہلے کا ہندوستان۔ اور ابن حوقل کے وہ عجیب قصے اس میں درج ہیں۔ اسلام بھی اس وقت نیا نیا آ رہا تھا، یہ ساری چیزیں بھی ہیں اس خطے میں۔ اسی طرح خود البیرونی کا سفر نامہ، البیرونی نے جو ہندوستان گھوما پھرا، سمجھیے نا، اور اس نے تحفہ ہند پھر لکھی، وہ بھی پڑھنے کی چیز۔ تو اس طرح چند لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سیاحت کی ہے اور وہ سیاحت ان کا علمی ذوق تھا، یہ یاد رکھیے۔ وہ ہر ملک میں جا کر کے وہاں علم پھیلاتے بھی تھے، علم حاصل بھی کرتے تھے اور رہتی دنیا تک کے لیے انہوں نے ان علاقوں کی بڑی بڑی نشانیاں چھوڑ دی ہیں جو آج کی جدید ترین دنیا میں بھی شاید ہمیں اس جدید ٹیکنالوجی کے حوالے میں نہ مل سکیں جو ان کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر یہ یا تو انتہائی شدید مجبوری کی وجہ سے ہوتے رہے اور یا علمی پیاس بجھانے کے لیے دنیا کرتی رہی، جس میں اصل مقصد پھر بھی علم تھا، سفر اس کے لیے وسیلہ تھا، جس میں رحلہ ایک بہت بڑی اصطلاح ہے محدثین کے ہاں، وہ اس کو رحلت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی حدیث شریف کے طلب کے لیے سفر کرنا، رحلۃ فی علم الحدیث، علم حدیث کے لیے سفر کرنا۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے یہ جو ہمارے ہاں روحیلے ہوتی ہیں نا، روحیلے ہم انہیں روحیل کہتے ہیں، یہ اصل میں روحیل نہیں ہے، یہ بھی رحلت سے ہی ہے، سمجھیے نا، اس کا مطلب ہی سفر ہے۔
کہ قرآن کریم کا مسافر تھکتا ماشاءاللہ نہیں ہے، سمجھے نا، وہ قرآن کریم پورا کرتا ہے پھر شروع سے ماشاءاللہ شروع کر دیتا ہے کہ میرا سفر ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، رحلہ فی علم الحدیث بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اس لیے پڑھنا چاہیے کہ بالخصوص آج کے جو انکار حدیث کے فتنے ہیں، جو بڑے مزے سے بڑے آرام سے اٹھ کر کے اللہ کے بندے حدیث شریف پر شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، جس طرح کل یا پرسوں کے سبق میں غلام محمد پرویز کا تذکرہ تفصیل سے گزرا تھا، تو یہ جو اتنی آسانی سے بات کر جاتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، یہ بہت ناانصافی کرتے ہیں، اور یہ حد سے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ ہم رحلات محدثین پڑھیں تو یقین جانیے انسان تسلی میں الگ بیٹھا پڑھ رہا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، اول تو روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جائیں گی یا کم از کم آنسو ضرور نکل آئیں گے کہ حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اور کتنے بڑے بڑے سفر کیے، اور مطلب کیا کچھ انہوں نے برداشت نہیں کیا، صرف ایک ایک روایت کے لیے، ایک ایک روایت کے لیے، اور اس کو مزے سے کہہ دینا، خواہ وہ منکرین حدیث کسی صورت میں بھی ہوں۔ آج کل بڑے نام آپ کے سامنے، غامدیت ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ساری مصیبتیں ہیں، یہ مزے سے لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ سنت یہ ہے، حدیث وہ ہے، اور اس میں تیشہ سب پہ چلا دیتے ہیں۔ اصطلاحات اپنی جگہ پر ہیں، فروق اپنی جگہ پر ہیں، فرق، لیکن یہ بالکل ظلم ہے کہ آپ ایک ہی قلم میں سب پر کیا کر دیں، آپ سب کو کھینچ کے رکھ دیں، یہ بڑا علمی خیانت بھی ہے اور بڑا ظلم ہے۔ تو بہرحال رحلۃ الخطیب ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کی حدیث پر کتاب ہے، آج کل شیخ عوامہ کی تحقیق سے تقریباً 30 اور 35 جلدوں میں ملتی ہے۔ اس میں شیخ عوامہ نے اس دور میں اپنا ایک سفر لکھا ہے، ایک حدیث شریف کی سند کی طلب میں، وہ بھی انسان پڑھتا ہے تو وہ بھی یعنی حیران رہ جاتا ہے کہ اس دور میں بھی علم حدیث پاک کا ایسا ایسا شوق رکھنے والی دنیا موجود ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لوگ ہیں آج بھی ہیں جو صرف اس مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا مبارک سفر ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کے پاس ایسے سفر ہونے چاہیے، انسان کے پاس ایسے سفر نامے ہونے چاہیے اپنی، اگر اس لائن میں اگر نہیں بھی ہے نا، یعنی یار وہ تو اجازت حدیث اہل علم یا علماء کو دی جاتی ہے، لیکن اگر اس لائن میں اگر نہیں بھی ہے تب بھی کم از کم محدثین کی زیارت کی نیت سے ہی بشک جائے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، سمجھیے نا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں یہ ہو کہ اس بندے نے چند قدم حدیث کی نسبت سے تو اٹھائے ہیں نا، سبحان اللہ، تو یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ چیز امت سے آہستہ آہستہ کم ہوئی بلکہ نکلی، لہٰذا وہ انکار والے اور شکوک اور تشکیکات وہ ہمیں بھاری لگنے لگ گئے۔ اگر ہمیں ان کی قربانیاں سامنے ہوتی تو وہ ہمارے آگے بے معنی تھی چیزیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے سفر پہ خیر، چونکہ یہ ایلاف قریش سارا سفر آ رہا ہے نا، اس پر میں تمہیداً عرض کر رہا تھا کہ فطرت انسانی میں اولاً سفر دشوار ہے، اور پھر خود سفر جیسا بھی ہو جائے، یاد رکھیے جیسا بھی ہو جائے سفر ہی ہے، جدید ترین سہولیات کیوں نہ میسر ہو جائیں، جدید ترین سواریاں کیوں نہ میسر ہو جائیں، مسافت رفتار کی اس وسعت سے اور تیزی سے سمٹ کیوں نہ جائے، پھر بھی سفر ہے کیونکہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین وہ جب سفر کے لیے قصر کا حکم دے رہے ہیں نا، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ قرب قیامت تک کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ علم میں ہے نا، یہ ماضی حال مستقبل تو میرے آپ کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، لہذا قصر کا حکم دے دیا۔ اب بھلے سے آپ جہاز میں سفر کیوں نہ کریں، بھلے سے آپ گاڑی میں کیوں نہ کریں، آپ اگر مسافت آپ کی بنتی ہے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ قصر ہی پڑھیں گے، سمجھ آ گئی نا بات، کیا ہی پڑھیں گے؟
کیونکہ قصر ہی اصل ہے. یہ بھی یاد رکھیں. قصر کیا ہے؟ یہ رخصت نہیں ہے، یہ عزیمت ہی ہے. رخصت تو یہ ہے جو ہم پوری پڑھتے ہیں کیونکہ نماز فرض کیا ہوئی تھی؟ وہ دو ہوئی تھی. سمجھے نا؟ تو وہ اپنی اصل ہم پڑھتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے، ان کو اس طرح کی ذرا عادت، آدمی نیک ہے، اچھے آدمی، لیکن ان کو یہ ذرا عادت تھی. بعض لوگوں کو نا یاد رکھیے ایک عادت ہوتی ہے اس طرح کے سوالات کرنے کی، اور ممکن اپنی تشفی کے لیے کرتے ہوں. ہوتے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف شریف مسئلے میں انگلی اٹھانا ہوتا ہے. تو انہوں نے خود اپنا قصہ سنایا. ایک دفعہ کہیں اس طرح محفل میں بات چلی، میں نے کوئی گفتگو کی تو الگ ہوگی، مجھے کہنے لگی جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قصر کا. کہتے جی مجھے اللہ نے صحیح سمجھایا. میں نے اس مجلس میں کہہ دیا تھا کہیں کہ جن کو پھر یوں سمجھ نہیں آتی پھر اللہ ان کو زبردست سکھاتا ہے کہ جب اللہ سمجھانے پہ آئے تو ایسا سمجھاتا ہے کہ سارے کس بل نکل جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے خود ہی سمجھ لے، ورنہ اللہ جب سمجھاتا ہے. اب کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، جنرل بات آ گئی تو وہ کہتے او جی میں تو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سے گھر میں گھسیں اب سمجھ جائے گی. ایک پوری سورہ جن اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اتار دی. اللہ کے بندے ایسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ یقین جانیے بات مذاق کی، لیکن ایک طرف سے یہ کلمہ کفر تک چلی جاتی ہے. کلمہ کفر تک، کیونکہ پوری صورت کا ایک انکار آپ کر رہے ہیں. سمجھیے کہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو پھر جب اللہ سمجھانے، اب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب سب کو سمجھ آتی ہے، سارے دوڑتے ہیں. بس جی ہم تو پہلے مانتے ہی نہیں تھے، یقین ہی نہیں کرتے تھے، اور ڈاٹ آیا ہے کیوں؟ اور چیزیں آپ تھے آگے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں نا بھائی، تو پھر اللہ کو طریقے سارے آتے ہیں. رب ہے نا، رب ہے. تو بندہ وہ ہے جو خود سمجھ جائے. کس کے سمجھانے سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے سے پہلے خود سمجھ جائے، صحیح بھی اور غلط بھی. تو کہتے ہیں جی میرے دماغ میں یہ وسوسہ تھا. وہ خود کہتے ہیں، اس کے الفاظ ہیں کہ اب تو جناب سواریاں بھی ہیں، اب تو فٹافٹ ہم چلے جاتے ہیں، اب بھی قصر تو یہ ویسے ہی. اور میں نے رس کیا نا، فتنے ہیں آج کل یہ سارے فتنے ہیں، خصوصاً میڈیا پر یہ تماشا بنا ہوا ہے. تو کہتے جی ہم عمرے پہ جا رہے تھے. اب کہتا ہے میں نے احرام باندھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم عمرے کے لیے گئے، سب کچھ ہو چکا ہے، سفر کی نیت بھی ہے، حالت احرام میں ہے. اتفاقاً کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہمیں 3 دن اسلام آباد ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا. کہتا میں پہلے سوچتا رہا نا، تو وہ میں نے عرض کیا نا بندہ ایسا ہے. کہتا پھر میرے دماغ میں میں نے کہا ہو نہ ہو یہ اللہ مجھے سمجھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہا ہے کہ اب حالت احرام میں ذرا آنا تو سمجھیے نا. کہتا ہے پھر میں نے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کی، معافی مانگی. میں نے کہا یا اللہ میں سمجھ گیا آپ کے ہر کام میں کیا ہے حکمت ہے. کہتا ہے ہمارا اس دن کام حل بھی ہو گیا. سمجھیے. تو یہ پھر یاد رکھیے نظام عالم ایک بندے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پورے قدرت کے کارخانے کو اوپر نیچے بھی کر دیتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ یاد رکھیے جی سفر جیسا بھی ہے، سفر ہی ہے. کسی بھی وقت کہیں بھی انسان کیا ہو سکتا ہے، پھنس سکتا ہے. پھر اسے سمجھ آ جائے گی کہ حکمتیں کیا ہیں. اسی طرح قریش کے لیے سفر کرنا اور دوسری جگہوں پر جانا، اور وہ بھی اس دور میں اور زیادہ مشکل تھا، اور وہ بھی تجارتی سفر کرنا. سمجھیے گرمیوں کے موسم میں وہ شام کی طرف چلے جاتے کیونکہ شام ذرا ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں کدھر آ جاتے؟ یمن کی طرف. سمجھیے اس طرح وہ گھومتے پھرتے اور اپنے سفر جاری رکھتے. لیکن یہ سارا سلسلہ شروع کب ہوا، اس کی ابتدا کس سے ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے زمانے تک اس کی کیا صورتحال تھی، اور صرف لفظ الإیلاف میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صدیوں پر محیط تاریخ کو بند کر دیا، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں